نگران شورا نے جشن آزادی کے دن براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سنتوں بھرے بیان میں مدنی پھول عنایت فرمائے. آپ کے نفع بخش مدنی پھولوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی مدنی التجا ہے. پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی، میں نہیں کہتا 100%، یوم آزادی منا رہے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. کہتے ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایسی جائے پناہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پورا مقصد آزادی بیان ہے. تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ 68 سالوں میں اس ملک میں، پاکستان جسے کہتے ہیں، مساجد کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں بڑھی ہیں. ہزاروں مساجد بڑھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لاکھوں، ان 68 سالوں میں ہو سکتا ہے لاکھوں حافظ اس سرزمین نے دیے ہوں گے مسلمانوں کو، لاکھوں حافظ. اور اس وقت بھی میری معلومات کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پروڈکشن پاکستان میں ہے. ہم یہاں ہیں، کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی یعنی سب سے بڑا چندہ دینے والا ملک جو قوم ہے وہ پاکستان سے نکلتی ہے. کار خیر میں کہتے ہیں کہ رواں سال کے بجٹ میں 1347 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے مخصوص کیے گئے. یہ سودی شرح، سودی قرضے، سودی لین دین، سود پر انڈسٹری، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ. اے یوم آزادی منانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے یہ ملک کے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا، جس اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے، جن لاکھوں قربانی سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا، جس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر قرآن کی تعلیم کو بنیاد قرار دیا گیا، قرآن کی تعلیم، اسلام کا ضابطہ اصول جو اسلام کا اصول ہے، یہ پاکستان کا اصول بنایا جائے گا. میں اس قوم سے سوال کرتا ہوں، اس قوم سے پوچھتا ہوں، یہ سود کیسے آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر؟ اللہ اور اس کے رسول سے جس کام کے ذریعے لڑائی ہے، جنگ ہے، ہم اس پہ کیسے مبتلا ہو گئے؟